کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ سونا کیوں بن جاتی ہے، اور کچھ لوگ پوری زندگی خون پسینہ بہاتے ہیں لیکن ان کے نصیب میں وہیں تنگ دستی رہتی ہے؟ آج اس ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو کسی یوٹیوب چینل نے آج تک نہیں بتایا۔ یہ وہ چار ایسے کہ عظیم حسن شان کلمات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی پتھر پر پڑھ کر پھونک دے تو وہ بھی ہیرا بن جائے۔ ان کلمات میں وہ طاقت ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے اور رزق کے فرشتوں کو آپ کے دروازے پر دستک دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت مقرر ہونا چاہیے، لیکن یہ عمل اتنا جلالی اور اتنا پاورفل ہے کہ اس کے لیے کسی وقت کی قید نہیں۔ آپ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی یہ چار الفاظ اپنی زبان سے نکالیں گے، کائنات کا ویلتھ سسٹم، دولت کا نظام آپ کے لیے حرکت میں آ جائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، لیکن وہ بے حساب رزق ملتا کیسے ہے؟ وہ راز ان چار کلمات میں چھپا ہے: استغفر اللہ، یا رحمانو، یا اللہ اور یا غنیو۔ لیکن رکیے، صرف یہ نام جان لینا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ نے انہیں عام طریقے سے پڑھا تو شاید آپ کو وہ نتیجہ نہ ملے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کا ایک مخصوص سیکرٹ سیکوینس ہے، ایک ایسا ڈیجیٹل کوڈ ہے جو تبھی کام کرتا ہے جب آپ کو اس کا صحیح طریقہ معلوم ہو۔ دوستوں، میں نے ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ ایک شخص جو 2 وقت کی روٹی کا محتاج تھا، اس نے جب ان چار کلمات کو اس خفیہ ترتیب سے پڑھنا شروع کیا تو صرف چند دن کے اندر وہ اس شہر کا سب سے بڑا سیٹھ بن گیا۔ لوگ حیران تھے کہ کوئی جادو ہے یا قسمت۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہ نہ جادو ہے نہ قسمت، یہ تو میرے اللہ کا وہ نام یا غنیو ہے جس نے مجھے غنی کر دیا۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ استغفر اللہ میں کتنی دولت چھپی ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عمل کب کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے، اور وہ سیکرٹ کمبینیشن کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو بس اسی منٹ میں وہ راز کھولنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ چار کلمات جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو ایک ایسی اسپیشل انرجی پیدا کرتے ہیں جو آپ کی زندگی سے غریبی کے سائے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو آپ کے ہوش اڑا دے گی، وہ ہے اس بزرگ کی جس نے یا اللہ اور یا رحمانو کے ذریعے وہ خزانہ پایا جو صدیوں سے دفن تھا۔ کیا آپ تیار ہیں وہ ترتیب جاننے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کو بدلنے کے لیے؟ دوستوں، غور سے سنیے، کیونکہ اب میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ شاید آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا۔ دوستوں، اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ استغفر اللہ صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ دولت کا دروازہ کھولنے کا سب سے بڑا ماسٹر کی ہے؟ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو اور آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں اعمال اور دولت اور اولاد سے نوازے گا۔ دوستوں، غور کیا ہے آپ نے؟ قرآن پہلے گناہوں کی معافی کا ذکر کرتا ہے اور پھر اموال دولت کے ڈھیر لگانے کا وعدہ کرتا ہے۔ لیکن لوگ غلطی کہاں کرتے ہیں؟ وہ استغفر اللہ کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یا اللہ اور یا رحمانو کا وہ خفیہ جوڑ کمبینیشن نہیں ملاتے جو رزق کو کھینچنے کے لیے ضروری ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو دنیا کے بڑے بڑے ایکسپرٹ کو حیران کر دیتا ہے۔ صدیوں پہلے ایک تاجر تھا جس کا سارا مال سمندر میں ڈوب گیا۔ وہ بالکل کنگال ہو گیا۔ اس وقت کے ایک کامل ولی نے اسے یہ چار
کلمات دیے استغفر اللہ، یا اللہ، یا رحمان اور یا غنی۔ انہوں نے کہا انہیں اس خاص تعداد میں پڑھو کہ جب تک تمہارے دل کی دھڑکن اور ان لفظوں کی گونج ایک نہ ہو جائے۔ لوگ حیران رہ گئے جب صرف چند دنوں بعد اس تاجر کو ایک ایسی جگہ سے خزانہ ملا جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ دوستو، لیکن یاد رکھیں یہ 4 نام ابھی اثر دکھاتے ہیں جب ان کا یہ تب اثر دکھاتے ہیں جب ان کا اسپریچول سیکوینس صحیح ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یا غنیوں کو آخر میں کیوں رکھا گیا ہے اور یا رحمانوں کو بیچ میں پڑھنے کی کیا حکمت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے نام ہیں جنہیں اگر پکار لیا جائے تو آسمان کے فرشتے بھی ان پر رشک کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہی سیکوینس بتانے والا ہوں جو بڑے بڑے علماء نے بھی صرف اپنے خاص شاگردوں کو سکھایا ہے۔ دیکھیں، مجھے پتہ ہے آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ تعداد کوانٹٹی کیا ہے اور وہ ٹائم کیا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہم اسے سوتے وقت پڑھ سکتے ہیں، کیا اسے کاروبار کی جگہ پڑھ سکتے ہیں؟ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی مخصوص جگہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے دل کی حاضری کی ایسی شرط ہے جو اگر پوری نہ ہوئی تو آپ ہزاروں بار بھی پڑھ لیں تو شاید اثر نہ ہو جائے۔ اب میں آپ کو وہ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں جہاں سے دولت کا طوفان شروع ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، دولت صرف پیسہ نہیں ہوتی، دولت وہ سکون ہے جو ان 4 کلمات سے ملتا ہے۔ لیکن کیونکہ آج آپ یہاں دولت کی تلاش میں آئے ہیں تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اگر غور سے سنیے وہ سیکریٹ کوڈ جو پہلا کلمہ ہے یعنی استغفر اللہ، اس سے آپ نے ایک ایسی خفیات یعنی ایسی کیفیت میں پڑھنا ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ کے گھر کی چھت پھٹنے والی ہے اور رزق برسنے والا ہے۔ مگر اس کے فوراً بعد کون سا الفاظ چاہیے؟ یا اللہ یا غنیوں، یعنی وہ جگہ ہے جہاں 90% لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، 90% لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، اب جو پردہ میں اٹھانے جا رہا ہوں وہ دنیا کے امیر ترین سیکرٹ سوسائٹیز اور خاندانی رئیسوں کا وہ راز ہے جو اپنی اولاد کو بھی مرتے وقت بتاتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک سنا ہے کہ استغفر اللہ اور یا اللہ کی کیا طاقت ہے، لیکن اب بات کرتے ہیں اس کلمے کی جو دولت کا چمبک یعنی کہ ویلتھ میگنیٹ ہے، یعنی کہ یا غنیوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ غنی اس ذات کو کہتے ہیں جسے کسی کی پرواہ نہیں، جو دنیا کے ہر خزانے کا مالک ہے؟ جب ایک بندہ یا غنیوں کی پکار لگاتا ہے تو آسمان کے دروازوں پر لگے ہوئے تالے لاکس ٹوٹنے لگتے ہیں۔ میں نے ایک ایسے واقعہ پڑھا ہے کہ ایک شخص جس کے پاس پھٹی ہوئی چپل تک نہیں تھی، اس نے صرف اس نام کی ایسی ضرب لگائی کہ دنیا نے دیکھا کہ کیسے 24 گھنٹے کے اندر اس کے نام کی لوٹری نکل آئی۔ لیکن رکیے، یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو غور کرنا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم بھی تو پڑھتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ میرے عزیز دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ ان 4 وظائف کے درمیان ایک ایسی خفیہ وقت یعنی کہ ہڈن پیوش ہوتا ہے؟ اگر آپ نے وہ وقت نہیں کیا اور وہ وقفہ نہیں کیا تو یہ ساری محنت رائے گاہ چلی جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک تجوری یعنی کہ سیف کا غلط پاسورڈ لگائیں، پاسورڈ وہی ہے، لفظ وہی ہے، لیکن ترتیب اور وقفہ غلط ہے۔ دوستو تصور کریں آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ نے ان 4 کلمات کو اس ترتیب سے پڑھنا شروع کیا جو میں ابھی بتانے والا ہوں۔ پہلے 10 منٹ میں آپ کو اپنے جسم میں ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوگی اور پھر آپ کا موبائل بجے گا
یا کوئی دروازے پر دستک دے گا اور آپ کو وہ خبر ملے گی جو آپ کی 7 نسلوں کی غریبی کو جڑ سے مٹا دے گی۔ مجھے پتا ہے آپ کے دل میں سوال اٹھ رہے ہوں گے، کیا ہم ہم اسے گن کر پڑھیں؟ کیا 313 مرتبہ پڑھیں یا ہم 110 مرتبہ پڑھیں؟ یاد رکھیں، اللہ کے خزانے گنتی کے محتاج نہیں، تو پھر ہم کیوں دوستوں انہیں گنتی میں قید کریں؟ لیکن یہاں ایک ایسی VIP شرط ہے جو دنیا کو کوئی عامل آپ کو نہیں بتائے گا۔ وہ شرط یہ ہے کہ جب آپ یا رحمانو پڑھیں تو آپ کے ذہن میں دولت کا وہ تصور ہونا چاہیے جو اتنا بڑا ہے کہ آپ کی سوچ وہاں تک نہ جا سکے۔ میں آپ کو وہ فائنل کمبینیشن دینے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر سوچ لیں، کیا آپ اتنی دولت سنبھال پائیں گے؟ کیا آپ تیار ہیں اس لائف اسٹائل کے لیے جہاں آپ کو پیسہ خرچ کرنے سے پہلے سوچنا نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، کیونکہ جو سیکرٹ اب میرے ہاتھوں پر ہے وہ آپ کی زندگی کے ہر دکھ کو دولت کی چمک میں بدل دے گا۔ دوستوں، اب میں آپ کو وہ طریقہ، وہ ترتیب بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، غور سے سنیے۔ پہلا الفاظ ہے استغفر اللہ، لیکن اس کے ساتھ یا اللہ کو کیسے جوڑنا ہے اور ان دونوں کے درمیان وہ خفیہ جملہ کون سا ہے جو اس وظیفے کو ایکٹیو کرتا ہے؟ اب وہ لمحہ آ گیا ہے، بس اگلے ہی لمحے وہ راز آپ کے سامنے ہوگا۔ دوستوں، اب وہ گھڑی آ چکی ہے جس کا پوری دنیا انتظار کر رہی ہے۔ وہ تعداد، وہ گنتی جو کسی عام انسان کی سمجھ سے باہر ہے، لیکن جس نے اسے سمجھ لیا اس نے دنیا کو جیت لیا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ ہمیں گنتی بتاؤ، ہمیں راستہ دکھاؤ، تو اب اپنی قلم اور ڈائری اٹھا لیجئے، کیونکہ جو رقم میں بتانے والا ہوں وہ کسی بینک کا لوکر کوڈ نہیں بلکہ کائنات کے خزانے کا کوڈ ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ تعداد تبھی کام کرے گی جب آپ کا یقین کہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ اگر ایک بار بھی دل میں شک آیا تو یہ گنتی وہیں رک جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ 100 بار پڑھتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اصلی کرشمہ تو اس ایک مخصوص ڈیجٹ کے بعد شروع ہوتا ہے جہاں فرشتے آپ کا نام لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اس کا دوستو، بھائیو بہنوں، پہلا کلمہ آپ نے استغفر اللہ کا پڑھنا ہے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر ایک بار درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں، اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں۔ دیکھیں، اب اس کا راز سنیے۔ پہلے وظیفے کا استغفر اللہ کیسے پڑھنا ہے؟ آپ کو لگتا ہوگا کہ اسے 100 مرتبہ پڑھنا کافی ہے، ہرگز نہیں۔ اسے آپ نے پڑھنا ہے میرے دوستوں صرف اور 313 مرتبہ دوستو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ بڑی تعداد آپ نے پڑھنی ہے، 313، کیونکہ 313 وہ تعداد ہے جو بدر کے مجاہدوں کی تھی۔ جب آپ اس تعداد میں استغفار کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کی ہر پرانی رکاوٹ، ہر وہ گناہ جو آپ کے رزق کے راستے روکے ہوئے ہے، وہ ایسے پگھل جاتا ہے جیسے دھوپ میں برف۔ میں نے دیکھا ہے کہ 313 مرتبہ پڑھنے والے کو تیسرے دن ہی ایسی جگہ سے رقم ملی کہ اس نے پرانا سارا قرض بھی چکا دیا۔ پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یا اللہ، لیکن صرف راستے صاف کرنا کافی نہیں، راستہ بنانے والے کو پکارنا ضروری ہے۔ یا اللہ کی تعداد کیا ہے؟ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جتنا چاہو پڑھ لو، لیکن بزرگ کا راز یہ ہے کہ اسے 66 مرتبہ، جیسے 66 مرتبہ جو اللہ کے نام کے ابجد ہیں پڑھنا جائے پڑھا جائے۔ جب اس خاص گنتی میں یا اللہ پکارتے ہیں تو عرش کی دیواروں پر پکر گونجنے لگتی ہے اور پکار برسنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا مالک فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندے مجھے پکار رہے ہیں، اس کی جھولی بھر دو۔ تو 66 بار آپ نے 66 ٹائم
یا اللہ کو پڑھنا ہے، 313 بار استغفر اللہ کو پہلے پڑھنا ہے، پھر 66 ٹائم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اب آتا ہے وہ الفاظ جو دل کو نرم کر دیتا ہے، یا رحمانو۔ اس کی تعداد سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اسے پڑھنا ہے آپ نے دوستوں 111 مرتبہ، کیونکہ رحمان کی رحمت اب یعنی کہ جب برستی ہے تو وہ ان لوگوں پر برستی ہے جو صبر کرنا جانتے ہیں۔ جب آپ اس تعداد میں پڑھتے ہیں تو آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن کر آپ کو منافع پروفٹ دینے لگتے ہیں۔ آپ کا کاروبار جو سالوں سے ٹھپا تھا وہ ایسے دوڑنے لگتا ہے جیسے بجلی۔ دوستو آخر اور سب سے بڑا راز، یا غنیو، اب دل تھام لیجئے، یہ وہ لفظ ہے، یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ لفظ ہے جس کے بعد غریبی کا نام یعنی کہ نام و نشان نہیں رہتا۔ یا غنیو، اس کی تعداد کوئی عام تعداد نہیں۔ اسے آپ نے پڑھنا ہے جب تک آپ کے جسم پر لرزہ نہ طاری ہو جائے۔ لیکن صورت یعنی کہ شروعات کرنی ہے صرف اور صرف آپ نے جو تعداد میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ وہ مخصوص فریگرنسی ہے، یہ وہ تعداد ہے جو دولت کی لکیریں ویلتھ ویس کو آپ کی طرف کھینچتی ہیں۔ میں نے خود ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس ایک سائیکل تک نہیں تھی۔ اس نے جب یا غنیوں کو اس تعداد میں پڑھا تو آج وہ شہر کی سب سے بڑی شو روم کا مالک ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں 100 بار پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر کی چھت سونے کی ہو رہی ہے۔ دوستو لیکن یہ تعداد تبھی اثر کرے گی جب آپ ان چاروں کو اس سیکرٹ آرڈر میں پڑھیں گے جو میں نے پہلے بتایا تھا۔ اور یاد رکھنا یہ عمل کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی نمائش کی یعنی کہ آپ نے اس کی نمائش کی تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ کیا آپ تیار ہیں آج سے اپنی قسمت بدلنے کے لیے؟ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ خفیہ وقت کون سا ہے جب یہ تعداد ڈبل اثر کرتی ہے تو ابھی کامنٹس میں یا غنیو لکھیں۔ اب میں آپ کو دیکھیں وہ خفیہ وقت بھی بتاؤں گا اور آخر میں پورا عمل آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا دوستو، تاکہ آپ کو پورا عمل سمجھ میں آ جائے۔ دوستو اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے بعد یا تو آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی یا آپ وہی غریبی کے دلدل میں پھنسے رہیں گے۔ میں نے آپ کو 4 کلمات بتائے، میں آپ کو ان کی تعداد بتائی، لیکن اب جو میں بتانے والا ہوں وہ ہے اس پورے عمل کی آخری حصار۔ یہ وہ خفیہ دروازہ ہے جس کے بغیر دنیا کا کوئی وظیفہ مکمل ہوتا نہیں ہے۔ یاد رکھیں دولت کائنات میں بکھری ہوئی ہے، لیکن اسے اپنے گھر کی طرف یعنی کہ موڑنے کے لیے ایک روحانی میگنیٹ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ میگنیٹ تب بنتی ہے جب آپ ان 4 کلمات کو اس مخصوص یعنی کہ اس تعداد میں پڑھیں۔ دوستوں اب آپ نے تصور کریں آپ کی آنکھیں بند ہیں اور آپ یا غنیوں کی وہ آخری ضرب لگا رہے ہیں جو سیدھی عرش الہی پر دستک دے رہی ہے۔ فرشتے حیران ہیں، کائنات کا ہر ذرہ آپ کے رزق کے لیے یعنی کہ راستہ بنا رہا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اس آخری حصار کے بعد جب اٹھے تو انہیں ان کا پرانے دشمنوں نے آ کر کروڑوں کی ڈیلز آفر کی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے دوستو، یہ وہ کیمیکلی ریئیکشن ہے جو ان کلمات نے ان کی قسمت میں یعنی کہ ان کی قسمت کو بدل دیا۔ استغفر اللہ، اسے آپ نے صرف اور صرف جو تعداد میں نے بتائی 170 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وہ تعداد ہے جو ہر اس رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے جو صدیوں سے آپ کی یعنی کہ خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ پھر یا اللہ اسے آپ نے 66 ٹائم پڑھنا ہے، لیکن ہر بار یا اللہ کہتے وقت تصور ایسا ہونا چاہیے کہ آسمان سے نور برس رہا ہو۔ دوستو پھر باری آتی ہے
تیسرے وظیفے کی تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ یا رحمانو کا ہے۔ اسے آپ نے صرف اور صرف 111 بار پڑھنا ہے۔ یہ وہ تعداد ہے دنیا کے ہر کونے سے دولت کو آپ کی طرف کھینچتی ہے۔ اور یا غنیو، اور وہ آخری مرتبہ کا وہ بھاری وظیفہ جو صرف ایک ہی جھٹکے میں آپ کا مقدر بدل سکتا ہے۔ اس کی تعداد آپ نے صرف اور صرف 111 پڑھنی، لیکن رکیے، یہ سب پڑھنے کے بعد آپ نے ایک آخری احسار کرنا ہے۔ جب آپ نے یہ نہیں کیا تو شیطان آپ کے اس محنت کو چرا لے گا۔ وہ احسار یہ ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیرنا ہے اور کہنا ہے، یا اللہ میری اس دولت کو میرے سوا کسی پر ظاہر نہ کر جب تک میں مالدار نہ ہو جاؤں۔ یہ وہ راز ہے جو باری بہن کے بڑے بڑے عامل چھپاتے ہیں، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ہر بندہ کروڑ پتی بن جائے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری آڈینس کا ہر شخص شہزادوں جیسی زندگی گزارے۔ اب ایک آخری بات، یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے 24 گھنٹے تک کسی دولت کا ذکر نہیں کرنا، چاہے آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑ روپے ہی کیوں نہ آ جائیں۔ خاموش رہنا ہے، کیونکہ نظر دولت کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ کیا آپ تیار ہیں آخری حصار کو کرنے کے لیے؟ اگر آپ کا جگر بڑا ہے اور آپ کروڑوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو سیو کر لیں دوستو، اور آخر میں درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔ جتنا مانگتے جائیں گے اللہ پاک دیتے چلے جائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔